مسلمانوں نے عہد فاروقی میں محاصرہ کر لیا بیت المقدس کا. عیسائیوں کی طاقت بھی وہاں کافی مضبوط تھی. شہر پناہ دیواریں ہوتی تھیں، دروازے ہوتے تھے. محاصرہ طویل ہو گیا، ان کی طاقت بھی کافی تھی، لیکن وہ بھی تنگ ہو گئے. اندر راشن کی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگیں، تو انہوں نے اپنے پادریوں سے اور جو ان کے دانشور تھے، رہنما تھے، ان سے بات کی کہ بھئی اس قصے کو کہیں یا تو ہمیں شہر کے دروازے کھول دینے چاہیے اور باہر نکل کر لڑنا چاہیے، جو بھی فیصلہ ہو ہم جیتیں یا ہاریں، کیونکہ مزید ہم اندر بیٹھ کر زندہ نہیں رہ سکتے، اور یا پھر شہر چھوڑ دینا چاہیے. تو ان پادریوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو علوم ہیں تورات و اناجیل کے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خلفاء کے اوصاف دیے ہوئے ہیں. تو تم مسلمانوں سے بات کرو اور ان سے کہو کہ اگر تمہارا خلیفہ وقت خود یہاں آ جائے تو ہم شہر تمہارے حوالے کر دیں گے، بغیر لڑے کر دیں گے. تو ان کے علماء نے کہا کہ اگر ان کا خلیفہ وقت آ جائے اور ہم اسے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ برحق نبی کا خلیفہ برحق ہے، اور اس کے ہاتھ پہ یہ شہر فتح ہونا ہے، پھر اس سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر اس میں وہ اوصاف نہ ہوئے جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں تو پھر شہر کے دروازے کھول کر ٹوٹ پڑو، پھر فتح تمہاری ہے. چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عرض کیا گیا، جی عیسائی یہ شرط لگاتے ہیں کہ خلیفہ وقت یہاں آئے، ہم ان سے بات کر کے فیصلہ کریں گے، شہر چھوڑ دیں گے. آپ نے ایک اونٹ لیا بیت المال کا، ایک غلام کو ساتھ لیا، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کو راہی ہو گئے. اب تو حکمرانوں کے آگے پیچھے 100 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو کچھ دور اونٹ پر سواری فرمائی. پھر غلام سے کہا کہ یار تم اس پہ سوار ہو جاؤ، اتنی دیر میں پیدل چلتا ہوں جتنی دیر تم چلے، پھر میں سوار ہو جاؤں گا، تم پیدل چلنا. اس نے عذر معذرت کی کہ حضرت یہ کیا، میں خادم ہوں، غلام ہوں. کہ غلام ہو یا مالک ہو، سب انسان ہیں، سب کو تھکاوٹ ہوتی ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے، تو تم سمجھ. پھر اس نے کہا جی پھر ایسا کرتے ہیں، اونٹ ہے، 2 بندوں سے اونٹ کو کیا فرق پڑتا ہے، میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. تو فرمایا یہ بھی جاندار ہے، یہ بھی ذی روح ہے، تو دونوں اس پر بیٹھ جائیں اور یہ اکیلا بوجھ لیے پھر یہ نہیں درست، میں چلوں گا تم بیٹھ جاؤ. لباس بھی آپ کا وہ روایتی اور پرانا تھا، کپڑا کہیں کہیں سے جہاں پھٹ گیا تھا وہاں چمڑے کے پیبند بھی لگے ہوئے تھے. اور بیت المقدس کے قریب پہنچے تو بارش ہو گئی. وہ کھدر کا کپڑا تھا، لباس بھیگ کر اور بھی بھاری ہو گیا، اس پر چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے. زمین پر کیچڑ سا ہو گیا. اور جب بیت المقدس پہنچے تو باری غلام کی تھی اونٹ پر بیٹھنے کی. وہ غلام اونٹ پر بیٹھا تھا، آپ نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور جوتے اور گھٹنوں تک ٹانگیں مبارک لت پت ہو رہی تھیں کیچڑ میں، چھینٹے کپڑوں پر بھی پڑ رہے تھے، لباس بھی ایسا تھا. تو مسلمان استقبال کے لیے آئے اور وہاں جو جرنیل موجود تھے انہوں نے خوبصورت سا لباس، بہترین سا گھوڑا پیش کیا کہ حضرت عیسائی کیا کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، آپ لباس بدل لیں، اس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں. آپ نے لباس بدلا، گھوڑے پہ بیٹھے تو اتر آئے. فرمایا نہیں، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ اپنا لباس بھی لے، میرا لباس مجھے دو، اپنا گھوڑا بھی لے جاؤ. میں نے لباس بدلا، یہ تمہارا قیمتی لباس پہنا، گھوڑے پہ بیٹھے تو میرے دل میں انانیت آ گئی، یہ نکال لو، اسے نہیں چاہیے، میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں. اس حال میں جب آپ تشریف لے گئے اور عیسائی پادریوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہی اوصاف تورات میں لکھے ہیں، یہ نبی بھی سچا ہے اور یہ اس کا خلیفہ بھی سچا ہے.
اس سے لڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، شہر اس کے ہاتھ پہ فتح ہونا ہے، لہذا شہر خالی کر۔ انہوں نے بغیر لڑائی کے شہر خالی کر دیا۔ کلمہ نہ پڑھا یہ ان کی بد نصیبی، مانا نہیں یہ ان کی بد نصیبی، لیکن جانتے تھے۔ تو سو فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جن کے پاس کتابوں کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں سچا نبی ہوں، میرا اللہ بھی گواہ ہے، اور وہ لوگ بھی جن کے پاس کتب کا علم ہے، پرانی کتابوں پہلی کتابوں کا علم ہے، وہ بھی گواہ ہیں، آسمانی کتابوں کے علوم سے جو بہرہ ہیں، جانتے وہ بھی ہیں۔ جاننا اور شے ہے، ماننا اور شے ہے، مانتے ہیں یا نہیں لیکن جانتے وہ بھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ